الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں، جس کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی جنت سے کون محروم۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ موضوع اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ قیامت کے روز جب خستہ خستہ کا عالم ہوگا، لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے ہوں گے، ان کا کوئی ماروا نہیں ہوگا، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور اس وقت سختی کا عالم یہ ہوگا کہ سورج سر پر ہوگا اور لوگ اپنے پسینوں میں خود ہی ڈوب رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی جس شخص پر رحمت ہو جائے وہ انسان اس وقت کامیاب ہو جائے گا، اور وہ انسان جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، یقین مانیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ جنت میں جا کر ہی رہے گا۔ لیکن وہ بدنصیب کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے مایوس ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی جنت سے اسے محروم ہونا پڑے گا؟ اس شخص کے بارے میں جاننے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی طرف ہمیں غور کرنا ہوگا، اس حدیث کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، العاق لوالدیہ ومدمن الخمر والمنان عطاءہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوں گے۔ وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلا وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو، ان سے بدسلوکی کرتا ہو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ماں سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی ہستی اور ذات نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کے بعد اگر کوئی ذات مقدس ذات ہے جن کی تابعداری، جن کی فرما برداری، جن کی اطاعت کی جائے تو والدین ہیں۔ اگر والدین کی نافرمانی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہرگز ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو اپنے والدین کو ستاتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں اذیت پہنچاتے ہیں، انہیں دکھ دیتے ہیں، ایسے لوگ خبردار ہو جائیں، ان کی طرف اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ دوسرا وہ شخص جو ہمیشہ لگاتار کنٹینیو شراب نوشی کرتا ہو، شراب پیتا ہو، شراب پینے والا شخص کی طرف بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو کسی کو کچھ دیا، پریشانی، دکھ، مصیبت اس کے اوپر آن پڑی ہے، اس نے اس میں مدد کر دیا، احسان کر دیا، لو آج تم تکلیف میں ہو، دکھ میں ہو، لو میری طرف سے آج لے لو، تم سے واپس نہیں لوں گا، لیکن لے لیتا ہے۔ لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد ایسی گھڑی آتی ہے، یا جھگڑے کی وجہ سے، یا سماج اور سوسائٹی میں کسی اور وجہ سے معاملہ درپیش ہوتا ہے، تو وہ شخص احسان جتلانا شروع کرتا ہے، دیکھو میں نے تم کو فلاں وقت میں جب تم دکھ اور تکلیف میں تھے، میں نے تیری مدد کی تھی۔ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے، دیکھو میں نے اس کی مدد کی تھی۔ یہ احسان جتلانا گویا کہ جس پر احسان کیا ہے اسے دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، یہ کہہ کر، یہ ٹارچر کر کے کہ تمہاری میں نے مدد کی تھی۔ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے میرے دوستو۔ یہ 3 شخص جو کسی پر احسان کرے تو احسان جتلائے، ہمیشہ شراب پیے اور والدین کی نافرمانی کرے، اگر یہ تینوں شخص توبہ اور استغفار نہیں کیے، یوں ہی ان کی موت ہو گئی بغیر توبہ اور استغفار کے، تو یقین مانیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے دربار میں جس وقت وہ حاضر ہوگا، اللہ رب العالمین اپنی نظر رحمت سے اسے دیکھے گا بھی نہیں، اپنی نظریں اس سے پھیر لے گا۔ جس سے اللہ رب العالمین اپنے نظریں پھیر لے گا، وہ کامیاب اور کمران کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔
العاق لوالدیہ، والدین کی نافرمانی کرنے والا، انہیں اذیت پہنچانے والا، انہیں دکھ دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ والدیوس، اور دیوس شخص جس کے گھر میں بدکاری ہو رہی ہو، زناکاری ہو رہی ہو، اور وہ دیکھتے ہوئے بھی خاموشی کے ساتھ اپنے آنکھ پر پردے باندھ کر بیٹھا سن رہا ہو، دیکھ رہا ہو، لیکن اسے روک نہ رہا ہو، وہ دیوس ہے۔ ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ جو لوگ اپنے گھر میں برائی دیکھتے ہوں، بدکاری دیکھتے ہوں، زناکاری دیکھتے ہوں، تمام طرح کے گناہ کرتے ہوئے گھر والوں کو دیکھتے ہوں، لیکن وہ پھر بھی منع نہ کرتے ہوں، وہ اپنی خیر منائیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب فیصلہ ہو جائے گا اسے اللہ رب العالمین جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہو، اللہ کی جنت آپ کو ملے، تو آج سے ہی یہ تہیہ کر لیجئے، یہ ارادہ کر لیجئے کہ آج سے ہم اپنے گھر میں کبھی بھی کسی طرح کی برائی اور خرافات کے کام نہیں ہونے دیں گے۔ تیسرا وہ شخص والرجل، وہ عورت جو اپنی وضع قطع مردوں جیسی بناتی ہو، مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہو، ایسی عورت بھی اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین اسے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ آج سماج اور سوسائٹی میں دیکھ لیجئے، عورتیں کہتی ہیں کیا عورتوں کا حق نہیں ہے؟ انڈین قانون نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں ویسے رہیں، ہم جس ڈھنگ سے رہنا چاہیں رہیں، ہم جو چاہیں وہ کریں؟ جب انڈین قانون ہمیں منع نہیں کرتی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ بڑے شوق سے عورتیں آج اپنی وضع قطع مردوں جیسی بنائی ہوئی ہیں، اور ایجوکیشن تعلیم حاصل کرنے کا میٹر ہو، اسکول کالج کا ہی راستہ اپناتی ہے، جہاں مخلوق تعلیم دیا جاتا ہے۔ ایسی جگہوں میں جب عورتیں جاتی ہیں، اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر کرتی ہیں، مردوں جیسی وضع قطع اختیار کرتی ہیں، تو یقین مانیے میرے دوستو تو خود فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے، لیکن دوسروں کو بھی اپنے فتنوں میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وضع قطع وہ عورت جو اپنی وضع قطع مردوں جیسی بناتی ہو۔ آج مرد پینٹ پہن رہے ہیں تو عورتیں بھی پینٹ پہننے لگی، مرد شرٹ پہننے ہیں تو عورتیں بھی شرٹ پہننے لگی، مرد کی جو بھی لباس ہے وہ عورتیں اختیار کرنے لگی، اور کہنے لگی مجھے پوری فریڈم ہے، مجھے پوری آزادی ہے، میں جو چاہوں وہ کروں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں یقین مانیے، ایسی عورت جو مردوں جیسی شکل و شباہت بناتی ہو، اللہ رب العالمین ایسی عورت کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ میرے دوستو یہ تین شخص نے اللہ رب العالمین اپنی نظر رحمت جن کے اوپر اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور تین یہ شخص جن پر اللہ رب العالمین اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے، جنہیں اپنی جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج اور سوسائٹی برقرار رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر رحمت ہم پر ہو اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے، تو اس حدیث کے مطابق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس برائی سے بھی منع کر رہے ہیں اسے ہمیں رکنا پڑے گا اور روکنا بھی پڑے گا۔ اپنے گھر والوں کو بدکاری زناکاری سے منع کرنا پڑے گا، گناہوں سے روکنا پڑے گا، تب جا کر ہم کہیں کامیاب ہو سکتے ہیں، اللہ کی نظر رحمت ہم پر پڑ سکتی ہے، اللہ کی جنتیں ہمیں مل سکتی ہے، ورنہ قیامت کا منظر ہوگا، خوفناک عالم ہوگا۔ اس وقت لوگ ترس رہے ہوں گے کہ اللہ کی رحمت کہیں سے آ جائے، اللہ کی مہربانی ہم پر ہو جائے، ہماری بخششیں ہو جائے، لیکن یہ عمل کرنے والے شخص ترستے ہی رہ جائیں گے،
तड़पते ही रह जाएंगे, बिलबिलाते ही रह जाएंगे, लेकिन अल्लाह की रहमत उन पर कहीं से आएगी ही नहीं, अल्लाह की नज़र रहमत उन पर होगी ही नहीं। और उसके बाद फैसले के बाद फिर तड़पते रह जाएंगे, तरसते रह जाएंगे, अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करने की गुंजाइश ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें कहीं से भी माफ़ी का कोई रास्ता नहीं खोलेगा, ना तो उन्हें कहीं से भी कोई ऐसा रास्ता दिखाएगा जिसकी वजह से वो जन्नत में जा सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए सारे जन्नत के रास्तों को बंद कर रखा होगा, आखिर उन्हें जहन्नम में जाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों और साथियों, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की नज़र रहमत हम पर हो, अल्लाह की जन्नतें हमें मिले, तो आप इस हदीस पर अमल करिए। ज़रूर ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र रहमत आप पर होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नतें आपको ज़रूर मिलेगी। मेरे दोस्तों और साथियों, ये चंद बातें थी। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो कि अल्लाह आलमीन हम तमाम मुसलमान भाइयों को सोचने और समझने की तौफीक अता फरमा और इस हदीस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।